اگر آپ کسی سے ناراض ہو یا کوئی آپ سے ناراض ہے اور آپ اس ناراضگی کو دور کرنا چاہتے ہو یا کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، کسی کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتے ہو، یا خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہے اور بیوی اپنے خاوند کو راضی کرنا چاہتی ہے، یا بیوی خاوند سے ناراض ہے اور خاوند اپنی بیوی کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو اس ترتیب سے پڑھیں جو ترتیب میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے درمیان ایسی محبت پیدا ہوگی کہ لوگ آپ کی محبت کی مثالیں دیں گے، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہم آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کے بہت سے وظائف شیئر کر چکے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ایک ایسے صفاتی نام کا عمل شیئر کریں گے جس کے پڑھنے سے آپ کو ایک نہیں بلکہ بے شمار فائدے ہوں گے۔ اس کا پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر کوئی آپ سے اپنا عزیز روٹھ چکا ہے، آپ سے ناراض ہو چکا ہے، لیکن آپ چاہتے ہو کہ یہ ناراضگی ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہر طرح کی ناراضگی، ہر طرح کے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ یا پھر کسی سے آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، تو انشاءاللہ ایسی محبت پیدا ہوگی کہ لوگ آپ کی محبت کی مثالیں دیں گے۔ شوہر بیوی سے ناراض ہے یا بیوی اپنے خاوند سے ناراض ہے، تو انشاءاللہ یہ ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی اور ان کے درمیان ایسی محبت پیدا ہوگی کہ سب دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا ودود، اس نام کا وظیفہ ہے، اور یہ نام خاص طور پر نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس نام کو پڑھنا چاہتے ہو اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے، لیکن وظیفے سے پہلے کوشش کریں کہ صدقہ دیا جائے، یعنی کہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا بہت صدقہ ضرور کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کریں۔ 100% آپ کو اس عمل کا فائدہ ہوگا اگر آپ میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہیں۔ اب پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز لے لینی ہے۔ اگر آپ اس شخص کو آسانی سے وہ میٹھی چیز کھلا سکتے ہیں تو پھر آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز لے لینی ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ تو جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، اس میٹھی چیز کو کسی برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لے۔ سب سے پہلے اس انسان کا تصور کریں جس کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے لگے ہیں۔ تصور کرنے کے بعد پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو، 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا ہی مبارک، پیارا اور صفاتی نام ہے یا ودود، اس نام کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ اس نام کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو میٹھی چیز آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوگی اس پر دم کر دینا ہے۔ پھر کسی بھی طریقے سے آپ اس انسان کو وہ میٹھی چیز کھلا دیں۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ اس انسان کو یہ میٹھی چیز نہیں کھلا سکتے، یا پھر وہ انسان آپ سے دور ہے، زیادہ ناراض ہے، آپ سے بات تک نہیں کرنا چاہتا، تو پھر آپ نے اس کا تصور کرنا ہے۔ تصور کرنے کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسی صفاتی نام یا ودود، اس نام کو پڑھنا ہے، اور تصور میں اس کے دل اور دماغ پر پھونک مار دینی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے پروردگار، اس انسان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، اس کے دل میں جو میرے لیے نفرت ہے اس نفرت کو محبت میں تبدیل کر دے،
اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں دعا مانگنی ہے۔ اب اس عمل کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ جب آپ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو اس وقت آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے، تو پھر کوشش کرے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز تہجد کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب اس عمل کو آپ نے مسلسل 7 دنوں تک پڑھنا ہے۔ 7 دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی سخت ناراضگی ہوگی وہ ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی اور یہ ناراضگی محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب اگر کسی کا خاوند اس سے ناراض ہے یا پھر کسی کی بیوی اپنے خاوند سے ناراض ہے تو اس سلسلے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ عمل آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کو پڑھنا ہے۔ 1000 مرتبہ، یعنی کہ اس نام کی آپ نے 10 تسبیحات پڑھنی ہے۔ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لے تو تصور میں اس انسان کے دل اور دماغ پر پھونک مار دے جس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ یعنی کہ اگر بیوی نے یہ عمل پڑھا ہے تو تصور میں اپنے خاوند کے دل اور دماغ پر پھونک مار دے، اور اگر خاوند نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہے تو تصور میں اپنی بیوی کے دل اور دماغ پر پھونک مار دے۔ آپ نے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل 7 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اب جو میری بہنیں اپنے میکے بیٹھی ہوئی ہیں کسی بھی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے یا کسی ناراضگی کی وجہ سے، تو وہ اپنے میکے بیٹھ کر اس طریقے سے اس عمل کو پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس اپنے شوہر کی تصویر ہے تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر تصویر پر دم کر سکتی ہیں۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کے یہ اعمال، یہ وظائف آپ نے پڑھنے ہیں، وہ تمام طریقے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتلا دیے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے اس نام سے پکارتے جاؤ گے، اسی طریقے سے آہستہ آہستہ آپ کی ناراضگی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ناراضگی ختم ہو جائے گی اور یہ ناراضگی محبت میں تبدیل ہو جائے گی، اور پھر ایسی محبت پیدا ہوگی کہ لوگ اس محبت کی مثالیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے ان دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی، اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔